بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فهذا مختصر يشتمل على اصول الادلة الحدیثیة للاحکام الشرعیة۔ اما بعد، حمد و صلات کے بعد، فہذا پس یہ مختصر کتاب یشتمل مشتمل ہے علی اصول الادلۃ الحدیثیۃ حدیثی دلائل کے اصولوں پر، للاحکام الشرعیۃ وہ حدیثی دلائل کے اصول جو احکام شرعیہ کے لیے ہیں۔ اما بعد، اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ اما بعد جو یہ جملہ لفظ ہوتا ہے، اس کی جگہ پہ ایک عبارت نکالی جاتی ہے، اس کی ترکیب کی جاتی ہے۔ وہ عبارت ہے مہما یکم من شیء بعد الحمد والصلاۃ۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی: مہما اسم شرط جازم محلا مرفوع مبتدا، یکن فعل تام، من حرف جر زائدہ، شیء لفظا مجرور محلا مرفوع یکن کا فاعل، بعد مضاف، الحمد معطوف علیہ، واو عاطفہ، الصلاۃ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بعد مضاف کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف بن جائے گی لم یکن کی، لم یکن کی نہیں بلکہ یکن کی۔ یکن فعل تام اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر محلا مرفوع، مہما مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط، فا جزائیہ۔ ہاذا میں جو ہا ہے، یہ ہا حرف تنبیہ ہوتا ہے، اور جو ذا ہے یہ صرف اسم اشارہ ہے۔ اسی طرح ذالک میں جو ذا ہوتا ہے وہ اسم اشارہ ہوتا ہے، اور لام للبعد ہوتا ہے، کاف حرف خطاب ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہاذا ہے، ہاذا میں ہا حرف تنبیہ ہے اور ذا اسم اشارہ ہے۔ مختصر، یہ اسم اشارہ مبتدا بنے گا، مختصر موصوف، یشتمل فعل ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، علی حرف جر ہے، اصولی مضاف ہے، الادلۃ موصوف، الحدیثیۃ اس کی صفت ہے۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر اصولی مضاف کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر دوبارہ موصوف بن جائے گا۔ لام حرف جر، الاحکام موصوف، الشرعیۃ صفت، دونوں اسم ہیں، دونوں پہ الف لام ہے۔ تو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ دو اسم ہوں، دونوں پہ الف لام ہو تو وہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ دونوں آپس میں موصوف صفت ہیں۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر لام حرف جر کا مجرور، جار مجرور مل کے الثابتۃ کے متعلق ہوگا۔ الثابتۃ اس وجہ سے نکالا ہے کہ پیچھے اصول ہے، اصول جب جمع مکسر ہے تو اس کی صفت یا تو پھر واحد مؤنث آئے گی یا جمع مکسر آئے گی، جمع آئے گی، تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ اس کی صفت واحد مؤنث نکالی ہے، کیونکہ جمع مکسر کی صفت واحد مؤنث لائی جا سکتی ہے۔ تو الکائنۃ یا الثابتۃ اس کے متعلق ہوگا۔ تو الثابتۃ اس کی صفت اپنے یا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر اصول الادلۃ الحدیثیۃ موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر علی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یشتمل کے متعلق ہو جائے گا۔ یشتمل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر مختصر موصوف کی صفت محلا مرفوع ہوگا یہ جملہ، تو کیونکہ مختصر بھی مرفوع ہے اس وجہ سے اس کی خبر جو اس کی صفت جو ہوگی وہ محلا مرفوع ہو جائے گی۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر ہذا اسم اشارہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط کی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ اس جملے کے اب صیغے سمجھ لیتے ہیں۔ ہاذا جیسا کہ میں نے بتایا ہے پہلے بھی ترکیب کرتے وقت، اس میں ہا الگ سے حرف ہے، حرف تنبیہ ہے، اور ذا جو ہے وہ اسم اشارہ ہے۔ اسی طرح ذا جو ہوتا ہے وہی اشارہ ہوتا ہے، ذالک ہوگا تو بھی صرف ذا اسم اشارہ ہوگا،
حاذا ہوگا تو بھی صرف زا ہی اسم اشارہ ہوگا۔ تو اسی طرح حاذانی میں بھی زا اسم اشارہ ہے، ہا حرف تنبیہ ہے، اور جو اس میں الف نون ہے وہ تثنیہ کی علامت ہے۔ تو وہ نون جو ہے نون تثنیہ کی علامت ہے، اس وجہ سے حاذا میں زال جو ہے زا اسم اشارہ ہے۔ تو ذالکہ میں جو زا ہوتا ہے وہ اسم اشارہ ہوتا ہے، لام جو ہوتا ہے وہ بعد کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اشارہ بعید کے لیے نا، ذالکہ قریب کے لیے، حاذا بعید کے لیے، ذالکہ تو لام للبعد ہے، وہ دوری پہ دلالت کرتا ہے۔ اور کاف جو ہے یہ حرف خطاب ہوتا ہے، یہ مخاطبین کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ جیسے آپ نے ایک بندے سے مخاطب کر کے، ایک بندے کو مخاطب کر کے ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے تو حاذا، اور بلکہ ذالکہ، اور اسی طرح دو بندوں کو مخاطب کر کے ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ذالکما۔ تو یہ کا جو ہے کما بن گیا ہے، لیکن اسم اشارہ واحد ہی رہے گا، مخاطب جو ہے حرف خطاب جو ہے وہ بدل جائے گا مخاطب کے لحاظ سے۔ اسی طرح ذالکم، جو اسی طرح ذالکی، ذالکما، ذالکن، تو یہ اسی طریقے سے ضمیر بدلتی رہے گی مخاطب کے اعتبار سے۔ اس کے بعد مختصر، یہ واحد مذکر اسم مفعول کا صیغہ ہے، باب افتعال سے اختصر یختصر اختصارا، باب افتعال ہے، خا صاد را اس کا مادہ ہے، ہفت اقسام میں یہ سالم ہے۔ یشتمل فعل واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف ہے، باب اشتمل یشتمل اس کا باب افتعال ہے، شین میم لام اس کا مادہ ہے، ہفت اقسام میں سالم ہے۔ اصول جو ہے یہ اصل کی جمع ہے، اصل اسم جامد ہے، حمزہ صاد لام اس کا مادہ ہے۔ الادلہ یہ افعلۃ کے وزن پہ ادلیلۃ تھا، تو پھر قاعدہ اس میں لگا کہ جب دو متحرک حرف ایک جنس کے کلمے میں جمع ہو جائیں اور ان کا ماقبل صحیح ساکن ہو تو ان میں سے پہلے کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں، اور پھر جب دو ایک ساکن ہو جاتا ہے اور ایک متحرک ہو جاتا ہے تو دونوں کو آپس میں مدغم کر دیتے ہیں۔ تو ادلیلۃ سے ادلۃ ہو گیا، ادلۃ، یہ دلیل کی جمع ہے، دلیل واحد مذکر ہے اور یہ جمع ہو جائے گا تو جمع مکسر ہو جائے گا۔ تو دلیل واحد مذکر صفت مشبہ، باب نصر ینصر ہے، دال لام لام اس کا مادہ ہے، ہفت اقسام میں یہ مضاعف ثلاثی ہے۔ الحدیثیت یہ جو ہے واحد مؤنث اسم منصوب کا صیغہ ہے، کچھ لوگ اس کو مصدر صناعی بناتے ہیں، تو وہ بنانا غلط ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مصدر صناعی اور واحد مؤنث اسم منصوب دونوں کی ہیئت جو ہوتی ہے، شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے، اس کے آخر میں بھی یا مشدد اور تا آتی ہے، اور اس واحد مؤنث اسم منصوب کے آخر میں بھی یا مشددہ اور تا آتی ہے۔ تو جیسے حریت، حریت جو ہے یہ، انسانیت جو ہے یہ مصدر صناعی ہے، لیکن حدیثیت، شرعیت یہ اسم منصوب ہے۔ اب ان میں فرق کیسے پتہ لگے گا؟ فرق کے لیے آپ اس کے ترجمے کو دیکھیں۔ مصدر کا جو ترجمہ ہوتا ہے اس کے آخر میں نون الف نا عموماً آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ضرباً مارنا، نصراً مدد کرنا، سمعاً سننا، فتحاً کھولنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جب حریت بولا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا آزاد ہونا، اور اسی طرح جب انسانیت بولا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا انسان ہونا۔ اسی طرح اور جو اسم منصوب ہوتا ہے اس کے ترجمے میں والا آتا ہے، والا، جیسے قصوری قصور والا، لاہوری لاہور والا، بخاری بخارا والا، مکی مکہ والا، مدنی مدینہ والا۔ اور جب یہ اسم منصوب واحد مؤنث کی ہو جائے گی تو بھی اس کے ترجمے میں والا ہی آئے گا، جیسے حدیثیت، حدیث والے، جیسے یہاں پہ اس کی صفت آئی ہے اصول الادلہ کی صفت حدیثیت آئی ہے، وہ دلائل جو حدیث والے ہوں گے، تو اس وجہ سے یہ حدیث والا اس کا ترجمہ کیا ہے، تو یہ واحد مؤنث اسم منصوب ہے۔ اسی طرح الشرعیت، شریعت والے، احکام، تو یہاں پہ بھی یہ واحد مؤنث اسم منصوب کا صیغہ ہوا، تو ہا دال ثا اس کا مادہ ہے، اب تک سامنے یہ سالم ہے۔ اسی طرح احکام حکم کی جمع ہے، حکم اسم جامد کا صیغہ ہے، ہا کاف میم اس کا مادہ ہے،
سالم ہے۔ الشرعیت یہ بھی واحد مؤنث اسم منصوب کا صیغہ ہے، شین را عین اس کا مادہ ہے، ہفتہ اقسام میں یہ بھی سالم ہے۔ اس جملے کا اجرا دیکھ لیں جی۔ ھذا یہ اسم اشارہ ہے، مبنی ہے، اسماء اشارہ سارے کے سارے، مبنی کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لیکن مبنی کا محلی اعراب ہوتا ہے۔ اس جملے کا، اس ھذا کا محلی اعراب جو ہے وہ محلاً مرفوع ہے، کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے محلاً مرفوع ہے۔ مختصر اس کی رفیع حالت ہے، کیونکہ یہ مبتدا کی خبر بن رہا ہے، خبر بننے کی وجہ سے رفیع حالت ہے، رفیع حالت ضمہ لفظی کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ یشتمل اب اس کو جب بھی فعل آئے گا تو فعل تین طرح کے ہوں گے، یا فعل ماضی ہوگا، یا مضارع ہوگا، یا امر حاضر معروف ہوگا۔ اگر فعل ماضی ہے تو وہ بھی سارے کا سارا مبنی ہے، اور اگر امر حاضر معروف ہے تو وہ بھی سارے کا سارا مبنی ہوتا ہے، تو ان کے اعراب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب فعل مضارع آئے گا تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے اوپر کوئی ناصب یا جازم داخل ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو اس کے اوپر ناصب یا جازم، ناصب ہیں نواسب ان، لن، کئی، اذن، اور جوازم ہیں لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اور ان شرطیہ۔ اگر ان نواسب جوازم میں سے کوئی فعل مضارع پہ آئے گا تو نواسب کے آنے کی وجہ سے اس کی نسبی حالت ہوگی، اور جوازم کے آنے کی وجہ سے اس فعل مضارع کی جزمی حالت ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہ آئے تو فعل مضارع رفعی حالت فعل مضارع کی ہوگی۔ تو یہاں پہ یشتمل سے پہلے کوئی بھی ناصب نہیں آیا اور نہ ہی کوئی جازم آیا ہے، لہذا اس فعل مضارع کی رفعی حالت ہے، رفعی حالت ضمہ کے ساتھ ہے۔ ضمہ کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ یہ افعال اربع صحیح الآخر ہے۔ الا حرف ہے، حرف جر ہے، حروف سارے مبنی ہوتے ہیں، اور حروف کا محلی اعراب بھی نہیں ہوتا۔ اصول جو ہے یہ اس کی جری حالت ہے، الا کے آنے کی وجہ سے جری حالت کسرہ کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ الادلتی کی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جری حالت ہے، کسرہ کے ساتھ ہے، چونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ الحدیثیتی اس کی جری حالت ہے، کسرہ کے ساتھ ہے، صفت ہونے کی وجہ سے، ادلہ کی صفت ہونے کی وجہ سے جری حالت ہے، کسرہ کے ساتھ ہے، وہ اسم مفرد منصرف صحیح ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح الاحکامی کی جری حالت ہے، لام حرف جر کے آنے کی وجہ سے جری حالت کسرہ کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ جمع مکسر ہے، حکم کی جمع ہے۔ الشرعیتی اس کی جری حالت ہے، کیونکہ یہ صفت بن رہا ہے احکام کی، اور جری حالت کسرہ کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔